بزرگوں اور دوستوں، وعظ کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہمیں اپنی اصلاح مقصود ہو، جو کوتاہیاں اور جو نقائص ہیں ان کو درست کرنا، کیونکہ اگر یہ مقصود نہیں ہے اور پھر وہ صرف اس لیے ہے کہ آدمی لوگوں کے جذبات کو بھڑکا دے اور وہ آہ اور واہ کے نعرے لگاتے ہوئے گھروں کو لوٹ جائیں، اور اس کے سوا نہ تربیت ہو نہ درستگی ہو، تو یہ وقت کا ضیاع ہے اور اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ اور سب سے پہلا جو مقصود ہونا چاہیے واعظ کو، اور جو اولی مخاطب اس کا ہونا چاہیے، وہ اس کا اپنا نفس ہونا چاہیے، اور اس کے بعد سامعین کے لیے اسے بات کرنی چاہیے۔ اس دین میں جتنی بھی چیزیں ظاہری ہیں اور باطنی ہیں، ان سب کی اصلاح کو پیش نظر رکھنا یہ مقصد ہوتا ہے اس گفتگو کا اور وعظ کا اور خطبات کا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ظاہری چیزیں، یہ جو نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ ہے، یہ دین کا ظاہری پہلو ہے، اور وہ چیزیں جن کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا پیدا ہونا اور دل کا حسد سے پاک ہونا، دل کا تکبر سے پاک ہونا، یہ اس کا باطنی پہلو ہے، اور دونوں کی اصلاح کا مقصود ہونا، دونوں کی اصلاح کا پیش نظر ہونا، اصل چیز یہی ہے۔ تو یہ جو تکبر ہے، یہ جو باطنی چیزیں جن میں نے ذکر کیا کہ تکبر کا، دل کا تکبر سے پاک ہونا بڑی مہلک بیماری ہے، اور یہ بڑی پرانی بیماری ہے۔ جب ہم جو روحانی امراض ہیں ان کی تاریخ دیکھتے ہیں تو سب سے پرانی بیماری جس کا سراغ ملتا ہے وہ یہی تکبر کی بیماری ہے۔ یہ جملہ قرآن مجید میں لکھا ہوا کہ انا خیر منہ، شیطان نے یہ کہا اور ساتھ یہ کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں بہتر ہوں آدم سے۔ یہ ہے وہ جملہ، میں بہتر ہوں، مجھ کو بھڑکتی ہوئی آگ سے تو نے پیدا کیا اور اس کو ٹھنڈی مٹی سے پیدا کیا۔ انا خیر منہ، میں افضل ہو گیا اس سے۔ فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین۔ اسی بات پہ وہ دھتکارا گیا تھا۔ یہ جو تکبر تم دکھا رہے ہو اور یہ جو گھمنڈ جس میں تم آ گئے ہو، یہ تو تمہارا کام نہیں تھا کہ تم ہمارے سامنے یہ سب کچھ کرتے، نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ مہلک اور قدیم ترین مرض فرعون کو یہی لاحق تھا، قارون کو یہی مرض لاحق تھا، ابو جہل اسی بیماری میں مبتلا تھا۔ یہ سب لوگ جن کا قرآن مجید نے ذکر کیا، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہ ہر پیغمبر کی جو تکذیب کرنے والے تھے، وہ جو بڑے لوگ تھے اس قوم کے، وہ جو رؤساء تھے اس معاشرے کے، وہ سب سے پہلے پیغمبر کی تکذیب کرتے تھے۔ کیونکہ دوستو یہ جو ذہن ہے مادہ پرستانہ، اس کے اپنے معیار ہوتے ہیں، یہ ان کسوٹیوں پہ پرکھ کے دیکھتا
اور جب کوئی آدمی اس پہ پورا نہیں اترتا ہے تو اس کو پھر حقیر سمجھتا ہے۔ تو وہ معاذ اللہ وہ جو لوگ تھے رؤساء ان معاشروں کے، وہ پیغمبروں کو یہی کہتے تھے کہ ہم کیوں سر جھکائیں تمہارے سامنے، ہم تم سے بہتر ہیں۔ شیطان کو اور فرعون کو اور قارون کو اور ابو جہل کو یہی مرض لائق تھا۔ میں نے جو عرض کیا کہ یہ مہلک بیماری ہے، کتنی روحانی بیماریاں ہیں جو شروع تکبر سے ہوتی ہیں دوستو۔ یہ جو غیبت ہے یہ آدمی اس وقت کرتا ہے کہ جب خود کو دوسرے سے بہتر سمجھتا، جب دوسرے کو چھوٹا ثابت لوگوں کی نگاہوں میں کرنا چاہتا تو اس کی غیبت کرتا ہے۔ یہ جو ریا ہے دوستو، جب خود کو بڑا بنا کے پیش کرنا چاہتا ہے لوگوں کے سامنے تو ریا کرتا ہے۔ غیبت کے پیچھے بھی تکبر ہوتا، ریا کے پیچھے بھی تکبر ہوتا۔ یہ ایسی بیماری، بہت سی بیماریاں اسی کے اندر سے نکلتی ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں نے پھر ان کا تجزیہ کیا ان بیماریوں کا، کیونکہ وہ روحانی اطباء تھے اور وہ بیماریوں کا تجزیہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تکبر جو مرض ہے اتنا مہلک مرض ہے، اس کا تجزیہ کیا جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، خود تکبر کی بیماری کی قسمیں کیا ہیں، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے۔ دوسرے کو حقیر سمجھنا یہ ہے تکبر کی بنیاد۔ آپ کے پاس کوئی چیز ہے اور آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت یہ میرے پاس دوسرے سے زیادہ ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ اس نے یہ کرم کیا ہے مجھ پر، میرا علم دوسرے سے زیادہ ہے، میں دولت میں اس سے زیادہ ہوں، میں ذہانت میں خاندانی نجابت میں اس سے بڑا ہوا ہوں۔ اس چیز کا احساس ہونا کہ یہ اللہ کی عطا ہے، اس کی نعمت ہے، یہ تکبر نہیں ہوتا ہے دوستو۔ یہ بات بزرگوں نے سمجھائی تاکہ پتہ لگ جائے، اس کا تجزیہ کر کے رکھ دیا سامنے۔ تکبر یہ ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ یہ جو علم اس نے، میں بی اے میں پڑھتا ہوں، دوسرے 10 جماعتیں پاس ہے، یا میں نے ایم اے کی ڈگری لے رکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی مجھ پر، یہ تکبر نہیں ہے۔ یہ خاندانی نجابت جو اس نے مجھے دے دی ہے، وہ چاہتا تو کہیں پیدا کر دیتا، یہ اس کا انعام ہے۔ یہ ذہانت جو اس نے دے رکھی ہے وہ غبی بنا دیتا، کند ذہن بنا دیتا، یہ اس کا کرم ہے کہ جو سب کچھ اس نے دیا۔ یہ تکبر نہیں، اس چیز کا احساس ہو کہ میں اس میں بڑا ہوا ہوں۔ تکبر یہ ہے کہ یہ سمجھے کہ ان چیزوں کی بنا پر میں دوسرے سے افضل ہو گیا ہوں، میں دوسرے سے بہتر ہو گیا ہوں، دوسرا حقیر ہو گیا۔ افضل کون ہے؟ افضل وہ ہے جو اللہ کی نظر میں بہتر ہے دوستو۔ اس خیال کا جی میں ہونا کہ یہ سب کچھ میرے پاس ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں دوسرے سے بہتر ہو گیا، اس سے افضل ہو گیا، وہ مجھ سے حقیر ہو گیا۔ یہ جو انداز فکر ہے، آدمی کو تو ہر وقت اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا احساس کہ یہ اس کی عطا ہے، اور اس کے ساتھ ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ اس نے جو مجھے یہ علم دیا ہے تو اس کے ساتھ کتنی ذمہ داریاں مجھ پہ عائد ہو گئی ہیں۔ اور وہ آدمی جو کم علم ہے، وہ آدمی جو جاہل ہے، یہ سب ذمہ داریاں اس پہ عائد نہیں ہوتی۔ سب سے زیادہ جو باز پرس ہے وہ تو علماء ہی سے ہوگی، انہی سے پوچھا جائے گا کہ تم تو ان سب مسائل سے واقف تھے اور اس کے بعد بھی تم کیوں پٹڑی سے اترتے رہے اور گمراہ ہوتے رہے۔ اور وہ جاہل سے تو یہ سوال نہ ہوں گے، اور وہاں قیامت کے روز کتنے علماء ہیں جنہیں روک لیا جائے گا، اور کتنے جاہل ہوں گے جو آرام سے ان راستوں سے گزر جائیں گے۔ باز پرس تو علماء ہی سے ہوگی۔ اور حدیث شریف میں جو آتا
ہے علماء کے بارے میں کہ کتنے عالم وہاں ایسے ہوں گے جن کو پکڑا جائے گا اور فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ ان علماء کو چہرے کے بل گھسیٹو، کہ دنیا میں جو کچھ پڑھتے تھے یہ اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، یہ جاہلوں کے ساتھ تو نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی تو سوچنا چاہیے۔ علم مجھے دیا ہے، میں دوسرے سے افضل نہیں ہو گیا، کیا خبر کل وہاں کیا ہونے والا ہے۔ وہ جو جاہل ہے وہ مقبول ہو جائے، اسے پسند کر لیا جائے اور میں مردود ہو جاؤں اور وہاں مسترد ہو جاؤں۔ حدیث کی کتابوں میں دوستوں وہ جو معراج کی حدیثیں ہیں ان کو بھی کبھی پڑھ کے دیکھو کہ کیا لکھا ہے۔ حضور اقدس علیہ السلام نے اس سفر سے واپس آ کے یہ بھی تو ارشاد فرمایا تھا کہ وہاں میں نے ایسے لوگ دیکھے تھے کہ جو اپنے ہونٹوں اور زبانوں کو کینچیوں سے کاٹ رہے ہوں گے۔ جب میں نے جبرائیل سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ امت کے علماء ہیں آپ کی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے علم پہ عمل نہیں کیا کرتے۔ وہ جاہل ہزار درجے افضل ہے جو عمل کر رہا ہے اس عالم سے جو بے عمل ہے۔ علم کا یہ معنی کہاں ہو گیا کہ میں افضل، میں دوسرے سے بہتر ہو گیا۔ میں واز کرتا ہوں اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں سامع سے افضل ہو گیا ہوں۔ میں واز کرتا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے، میرے کندھوں پہ آ پڑی، میرے خاندان کی ذمہ داری تھی، میں اس کو نبھا رہا ہوں۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں کسی سامع سے افضل ہو گیا۔ اور قیامت کے دن کتنے واعظ ہوں گے جو روک لیے جائیں گے کہ تم سب کچھ یہ کہا کرتے تھے اور تمہارا اپنا دامن عمل سے خالی تھا، اور کتنے سامع ہوں گے جو وہاں سے فرو ہوں گے اور آرام سے گزر جائیں گے سب مقامات سے۔ آدمی کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، یہ سوچتے رہنا چاہیے میں افضل ہوں دوسرے، انا خیر من، یہ ہے وہ شیطانی جملہ، میں بہتر ہوں دوسرے سے۔ دوستوں اس سے بچنا، اپنا محاسبہ کرنا، ہر وقت دیکھتے رہنا کیا ہو۔ دولت میرے پاس زیادہ ہے اور دوسرے کے پاس کم ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ وہ بھی دولت تمہارے پاس زیادہ ہے تو ان سوالات کے لیے بھی تیار رہنا جو تم سے قیامت میں ہونے والے ہیں، کہ یہ دولت کہاں سے اکٹھی کی تھی اور پھر خرچ کن کاموں پہ کی تھی اور کہاں بخل کیا تھا، کہاں اسراف کیا تھا، یہ سب کچھ تم سے پوچھا جائے گا۔ اور وہ آدمی جو مفلس تھا اور کلاش تھا اس سے سوال یہ نہیں ہوں گے۔ عابد کو بھی ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو عبادت کا گھمنڈ ہے آدمی بڑی بری طرح گرتا ہے، اور جتنی ترقی عبادت سے ہوتی ہے یہ جو تکبر ہے عبادت کا اس سے کہیں زیادہ تنزل سے، احساس تکبر سے ہوتا۔ ہر وقت یہی سوچتے رہنا چاہیے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ما عبدنا حق عبادت کا، کہ مجھ سے تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ عابد کو بھی محاسبہ عبادت کرنے والے کو۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، جو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ بندگی کرتے ہیں ساری ساری رات اس کی۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور پھر یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ معاف کر دینا، ہم سے حق ادا نہیں ہو سکا۔ تو عالم کو بھی ڈرنا چاہیے، جس پہ اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے ہیں اس کو بھی ڈرنا چاہیے، جس کو عبادت کی توفیق دی ہے یہ اس کی نعمت ہے، اور یہی سوچنا چاہیے کہ میں دوسرے سے افضل نہیں ہوں، بہتر نہیں ہو گیا۔ افضل وہی ہے جو اللہ کی نظر میں افضل ہے۔ سہاگن تو وہی ہے دوستو جو پیا کی نظر میں سہاگن ہے، بہتر تو وہی ہے جس کو وہ بہتر سمجھتا ہے۔ جو دین کا گھمنڈ ہے، اس طرح جو عبادت